السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی حمزہ چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو پاکستان نے بنگلہ دیش سے سیریز ہارنے کے بعد اب ویسٹ انڈیز سے پہلا T20 میچ جیت لیا اور ویسٹ انڈیز نے 5 میچوں کی سیریز آسٹریلیا سے ہارنے کے بعد اب پاکستان کے اگینسٹ پہلا میچ وہ پھر ہار گئے۔ اب پاکستان نے جو غلطیاں بنگلہ دیش کے اگینسٹ کی تھی تو انہوں نے غلطیاں نہیں دہرائی، لیکن جو غلطیاں ویسٹ انڈیز آسٹریلیا کے اگینسٹ کر رہی تھی وہ پاکستان کی سیریز میں بھی دیکھنے کو ملی، جو کہ پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز نے کی۔ اب پاکستان نے بہت زبردست میچ کھیلا، سب نے اپنا زور لگایا اور ایک اچھا میچ کھیلا، لیکن پاکستان کے اندر جو ڈبیٹ چل رہی ہے وہ اس چیز پہ چل رہی ہے کہ سیم ایوب اور صاحبزادہ فرحان اوپن کرنے کے لیے آئے، لیکن فخر زمان کو اوپنر سے ہٹا کر اب تیسرے نمبر پر بیٹنگ کروانے کے لیے بھیجا۔ اور جب یہ ٹیم بنی تھی تب سے محمد حارث جو سے وہ تیسرے نمبر پر بیٹنگ کر رہے ہیں، لیکن آج ان کو 7ویں نمبر پر بیٹنگ کروائی جا رہی ہے۔ یہ ٹیکنیک کی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ یہ آخر ہوا کیا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے، کیا محمد حارث کوئی بیمار تھے یا ان کو کوئی مسئلہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے ان کو تیسرے نمبر پر نہیں بیٹنگ کروانے بھیجا گیا اور بعد میں وہ نمبر 7ویں پر بیٹنگ کرتے ہیں اور پہلی بال کے اوپر آ کے وہ ایک چھکا لگاتے ہیں اور فیلڈنگ کے جو 20 اوور ہیں ان میں وہ کیپنگ بھی کرتے ہیں۔ تو آخر یہ ایسی کون سی وجہ بنی کہ محمد حارث کو نمبر 3 سے ہٹا کر، جنہوں نے اس پچھلی سیریز میں ایک 100 لگایا تھا بنگلہ دیش کے اگینسٹ، تو ایسی کیا وجہ بنی ہے کہ جس پر محمد حارث کو نمبر 3 سے ہٹا کر نمبر 7 پر کھلایا جا رہا ہے؟ جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جو کیپٹن کے مائنڈ سیٹ تھا یا مائک ہیسن کا جو مائنڈ سیٹ تھا جس پر انہوں نے ٹیم کو کھلایا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب میرے حساب سے تو مجھے یہ لگا تھا کہ بنگلہ دیش میں ہماری جو اوپن کرنے والی جوڑی تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیم ایوب اور ساتھ میں فخر زمان اوپن کرنے کے لیے آتے رہے ہیں، لیکن تیسرے میچ میں صاحبزادہ فرحان جو کہ اپنی فارم میں ہیں انہوں نے اوپن آگے کیا اور اوپر سے اچھے رنز کیے اور پاکستان وہ میچ جیت گیا۔ اب فخر زمان جو سے وہ پاکستان ٹیم کے اندر سینئر پلیئر ہیں، آپ نے فیلڈنگ کے دوران بھی دیکھا ہوگا کہ فخر زمان سلمان علی آغا اپنے بولر کے ساتھ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، سلمان علی آغا فخر زمان سے اور فخر زمان سلمان علی آغا سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فخر زمان پرانے بیسٹ مین ہیں، ایکسپیرینس رکھنے والے بیسٹ مین ہیں، تو ان کو کرکٹ کھیلتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے اور کافی زیادہ T20 میچز وہ کھیل چکے ہیں۔ اس ایکسپیرینس کی وجہ سے ضروری ہے سلمان علی آقا کو کہ وہ فخر زمان کو اپنی ٹیم میں کھلائیں۔ اگر ان کا کوئی اوپن کرنے والا فلاپ ہوتا ہے تو وہ ایک اوپنر ان کا پیچھے بچا ہوگا جو کہ آگے لیڈ کرے گا۔ اب دیکھا ہوگا کہ جب بنگلہ دیش کی سیریز ہوئی تھی وہاں پہ ہمارا ایک اوپنر نہیں تھا چلتا اور ایک اوپنر تھوڑا بہت چل جاتا تھا اور تیسرے نمبر پہ محمد حارث تینوں میچوں میں فلاپ کیے۔ اسی طرح انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ صاحبزادہ فرحان جو فارم میں ہیں ان کو بھی کھلا لیتے ہیں، سیم ایوب ان کو بھی اوپن کروا دیتے ہیں، اور اگر ہم نے فخر زمان کو ڈالنا ہے تو فخر زمان کو ہم تیسرے نمبر پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ بڑا ہو جائے۔ کیونکہ ویسٹ انڈیز کے میچز آپ نے دیکھے ہوگے آسٹریلیا کے اگینسٹ، انہوں نے کافی زیادہ میچوں میں 200 پلس کیے ہیں، کیونکہ ویسٹ انڈیز جو سی ہے وہ پچھلے 5 میچوں میں تقریباً میچوں میں انہوں نے 3-4 جو سے میچوں میں 200 پلس کیا ہے۔ کہ یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ ہم بڑے ٹارگٹ کی طرف جائیں، ہمارے پاس بیٹنگ بڑی ہو اور مضبوط ہو، لیکن یہ چیز بالکل بھی غلط ہے۔ اگر آپ تو یہ سوچتے ہیں تو پھر آپ نے تینوں اوپن کرنے والے بیسٹ مین کو کھلا دیا اور آپ کا اب پیچھے کوئی نہیں بچا جن کو آپ نے اوپن کروانا ہے۔ محمد حارث جو آپ کے تیسرے نمبر پر بیٹنگ کر رہے تھے ان کو آپ 7ویں نمبر پر لے گئے ہیں، فہیم اشرف کے بعد وہ آ رہے ہیں۔ پوری سیریز تھی بنگلہ دیش کی ڈھاکہ کے اندر، وہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کس طرح کی پیچز ہوتی ہے۔ اس سیریز سے آپ کسی بھی بیٹسمین کو جج نہیں کر سکتے، جو آپ کے پیچھے سے 3 بیٹسمین ٹاپ آرڈر میں کھیل رہے ہیں آپ انہیں کو آزمائیں، انہیں کو موقع دیں۔ یہ غلطیاں آپ نے T20 ورلڈ کپ پچھلے میں بھی کی تھی، پوری ٹیم کا بیلنس آپ نے بگاڑ کے رکھ دیا تھا، چیمپئن ٹرافی میں بھی آپ نے بالکل ایسا کیا تھا۔ اب ایشیا کپ آ رہا ہے،
اس کے بعد T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے. آپ کون سے یہ تجربے کرنا شروع کر دیے ہیں؟ اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے انہوں نے لیفٹی اور رائٹی کا کمبینیشن بنایا تھا. یہ بات بھی ٹھیک ہے، اگر لیفٹی آؤٹ ہوا ہے تو لیفٹی آ گیا ہے، اگر رائٹ بیٹس مین آؤٹ ہوا ہے تو وہ رائٹ بیٹنگ کرنے والے کو بھیج دیا. تو یہ چیز بالکل غلط ہے. آپ اس طرح کے ایکسپیرینس پہلے میچوں میں، پہلے سیریز میں کریں، نہ کہ کوئی بھی. محمد آصف کی مجھے بات یاد آتی ہے، جب پاکستان کی ٹیم یو ایس اے سے ہاری تھی انہوں نے یہ بیان دیا تھا یہ اگلی دفعہ پھر ان سے ہاریں گے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر یہ چھوٹی ٹیم سے ہاریں گے ورلڈ کپ کے اندر. وہ انہوں نے کیوں بات کی تھی اس کی ریزن بھی بتائی تھی. انہوں نے بولا تھا کہ جب ان کا T20 ورلڈ کپ نزدیک آئے گا یہ اس طرح کی چیزیں پھر دونوں میں شروع کر دیں گے، اور یہ نظر آ رہی ہیں. آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو کہ پچھلے جو کیپٹن ہیں انہوں نے کی ہیں. اس سے آپ کو پرہیز کرنی چاہیے. لڑکوں کو اس طرح ان کا دماغ خراب نہ کریں. سلمان علی آگا آپ کا بھی دماغ خراب ہو جائے گا، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی میں نے کس کو کہاں پر کھلانا ہے. تو جب آپ کے دو اوپن کرنے والے بیٹسمین اوپن کریں گے، جو ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہوگا وہ چاہے گا کہ مجھے موقع ملے اور میں آ کے پرفارمنس کروں. دو میچز جو بنگلہ دیش کے اگینسٹ ہمارے دو اوپنر نے اوپن کیا، تیسرے میچ میں سرفراز فرحان کو موقع ملتا ہے وہ 64 کر دیتے ہیں. جب پاکستان میں سیریز ہوئی سرفراز فرحان نے 2 میچز کھیلے، انہوں نے ایک میں 84 رنز کیے. تو جب بندہ پیچھے بینچ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے جب مجھے موقع ملنا میں نے پرفارمنس دینی ہے، اور ہمیشہ جس بندے کا جو نمبر آتا ہے اس کو اسی نمبر پہ کھلایا جاتا ہے. اگر آپ اس الجھن میں پڑ جائیں گے تو آپ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ آپ ایشیا کپ جیتیں گے، آپ T20 ورلڈ کپ جیتیں گے. اب آتے ہیں میچ کی طرف. ویسٹ انڈیز نے یہ ٹاس جیتا اور پہلے انہوں نے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا. میں اس سے بالکل متفق ہوں. اگر سلمان علی آغا یہاں پر ٹاس جیتے تو وہ بھی پہلے بالنگ ہی کرتے، لیکن اتنا کوئی خاص پتا نہیں ہے ہم لوگوں کو اس گراؤنڈ کے بارے میں. میچ یہاں پر پاکستان نے کھیلا ہوا ہے اور وہ بھی اس میں بہت کم رنز بنے تھے اور پاکستان بھی وہ بہت مشکل سے میچ جیتا تھا. تو اگر دیکھا جائے تو سیم ایوب آج انہوں نے اچھی بیٹنگ کی، آج انہوں نے اپنی وہ نو لک شاٹ کھیلی. فخر زمان جب وہ آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اچھی فارم میں لگ رہے ہیں، لیکن آخر میں جب وہ آؤٹ ہوئے مطلب کہ زور لگانا پڑ رہا تھا. آج کے میچ کے اندر جو چھکے لگے ہیں وہ بھی زور کے ساتھ لگے ہیں اور چوکے اس میچ میں بہت کم لگے ہیں. مطلب کہ اگر آپ نے لائیو میچ دیکھا ہے تو اگر آپ کسی بندے نے کوئی شاٹ کھیلی ہے اگر وہ چوکے کے لیے جا رہی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بیسٹ فیلڈر اس کے پیچھے پہنچ جایا کرتا تھا. پتہ نہیں اب گراؤنڈ کے اندر تھوڑا سا گھاس پڑا تھا جس کی وجہ سے جو بال ہے وہ ٹریول نہیں تھی کر رہی، وہ باؤنڈری تک جانے کے لیے پہلے رک جاتی تھی، بال سلو ہو جایا کرتی تھی. تو فخر زمان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح فخر زمان بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زور کے ساتھ شاٹ لگانے کی کوشش کر رہے تھے. سرفراز فرحان نے اوپر آ کے تھوڑے سے رنز کیے لیکن وہ انفارچونیٹلی آؤٹ ہو گئے. نواز بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اور 2 چھکے بھی وہ لگاتے ہیں. اگر تو حسن نواز وہ وائٹ بال وہاں کھیلتے تو جس طرح کے پیچھے ابھی 2 سپنر پڑے ہوئے تھے، آپ کو پتا ہے کہ حسن نواز سپنر کو بہت اچھا کھیلتے ہیں اور کافی جان ہے ان کے بازو کے اندر، تو وہ بڑی ہٹ کرتے ہیں. اور جو انہوں نے چھکے لگایا وہ بھی جو ایک چھکا انہوں نے لگایا کافی بڑا لگایا. اس کے بعد وہ انفارچونیٹلی وائٹ کو انہوں نے کھیلا اور وہ باؤنڈری کے بعد نہ جا سکی اور حسن نواز آؤٹ ہو گئے. تو حسن نواز نے اچھی بیٹنگ کی، سیم ایوب نے بھی اچھی بیٹنگ کی کیونکہ 7ویں اوور کے بعد جو انہوں نے ہٹنگ کرنا شروع کی تو 11واں اوور ہے اس میں تقریباً پاکستان کا 104 رنز ہو چکے تھے. تو پاکستان نے بیٹنگ اچھی کی لیکن آخر میں بیٹنگ اچھی نہیں ہوئی. فہیم اشرف سے بھی بیٹنگ اچھی نہیں ہوئی، سلمان علی آغا سے بھی اچھی بیٹنگ نہیں ہوئی. اگر یہ آخر میں آگے اچھی بیٹنگ کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹ انڈیز نے بھی آخر میں آگے چھکے تو لگائے ہیں نا، تو آپ بھی لگا سکتے تھے. اگر نیچے سے آپ اچھی بیٹنگ کرتے تھے تو یہ میں کہہ سکتا تھا کہ یہ 190 تک یا 190 پلس تک یہ ٹارگٹ پہنچ سکتا تھا. ایک ٹائم پہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آئی تھنک پاکستان 160 پہ آؤٹ ہو جائے گا، لیکن اچھی باری کھیلی، آہستہ آہستہ کر کے اپنے ٹارگٹ اچھا بنا لیا جو کہ پاکستان نے جیتا. اب بالنگ کی بات کرتے ہیں تو شاہین شاہ افریدی نے بالنگ اچھی کی ہے.
मोहम्मद हारिस ने भी अच्छी बॉलिंग की है आखिर वाले ओवर में। आपको जब पता है कि आखिर वाले 2 ओवर के अंदर 53 रन रह गए थे और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जब ये होल्ड विकेट पे ऊपर खड़े तो वो मैच को होल्ड कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। अगर नीचे से जो वेस्ट इंडीज के ओपनर ने बैटिंग की है, तकरीबन वो 110 105 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। अगर उनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता तो ये आसानी के साथ वेस्ट इंडीज ने ये मैच जीत जाना था। लेकिन उस टाइम पर मैं ज्यादा जो दाद देना चाहूंगा वो सफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज को देना चाहता हूँ। उन्होंने दरमियान वाले ओवर में अपनी स्पिन के जादू की वजह से उनको फंसाया और उनसे ज्यादा बॉल डॉट होती रही और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो ऊपर जाती रही, जिसका पाकिस्तान को फायदा भी हुआ। जिस तरह की पाकिस्तान ने बैटिंग की थी उस तरह की कोशिश की शुरू से और उनकी विकेट भी नहीं थी गिरी, लेकिन हुआ क्या कि उनके स्ट्राइक रेट की वजह से ये मैच फंसता ही चला गया। अगर वो शुरू से जिस तरह उन्होंने अच्छा खेला, दरमियान में भी अच्छा खेलते तो ये वेस्ट इंडीज मैच जीत जाती। क्योंकि आपने देखा होगा कितने रन से जीती है, बहुत कम रन से जीती है पाकिस्तान ये टीम। आखिरी ओवर में तकरीबन 32-33 रन रह चुके थे, 2 तो वाइडे फहीम अशरफ ने फेंक दी और साथ में 2 छक्के खा लिए। और इसके जो 19वां ओवर है उसमें भी पहली 2 बॉलों पे मोहम्मद हारिस ने छक्के खा लिए। ये होती है सेंस। जब आपको एक छक्का पड़ गया आपका दिमाग काम करना शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन आपका दिमाग तब शुरू होता है जब आपको 2 छक्के पड़ जाते हैं। जब आपने सीधी बॉल की उसने आपको छक्का लगाया, आपने बाउंस करवाया उसने छक्का लगाया, और फिर आप यॉर्कर की तरफ गए, क्योंकि यॉर्कर में बॉलर का बहुत ज्यादा जोर लगता है और बैट्समैन को भी मुश्किल होता है यॉर्कर पे छक्का लगाना, बाउंस पे भी मुश्किल होता है। लेकिन उसने बहुत प्यारी शॉट खेली थी। ये थी आज के मैच की वीडियो जो मैंने आपके साथ अपनी सोच के मुताबिक आपसे बातें शेयर की। मुझे उम्मीद है कि जो दूसरा T20 मैच खेला जाएगा उसमें पाकिस्तान ये गलतियां नहीं करेगा जो इन्होंने की हैं मिडल ऑर्डर के अंदर मोहम्मद हारिस को खिलाकर। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये आपको चीज़ें नहीं करनी, ये आपको आने वाले वक्त में ये चीज़ें नुकसान देंगी। अभी आपको ये फ़ायदे में लग रही हैं लेकिन आने वाले वक्त में आपको ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी पाकिस्तान टीम को किसी भी तरह किसी भी किस्म का नुकसान हो, क्योंकि हमारे गोल बड़े हैं। हमने एशिया कप पे नज़र रखी हुई है जो कि हमारा इंडिया के साथ मैच होना है, और उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तान ने जीत हासिल करनी है। एशिया कप जीतने के बाद वहाँ पे भी आपका इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। तो आपको ऐसी चीज़ें अभी नहीं करनी चाहिए। अभी जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उसी लाइन पे आप चलें। ये चीज़ें आप ना करें, इसका आपको नुकसान होगा। जब आप न्यूजीलैंड के टूर पे गए तब आपको ये चीज़ें करनी चाहिए थी, अब ये वक्त नहीं है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप